الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ القدیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردانشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعہ میں دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج 7 رمضان المبارک ہے۔ میں اپنی جانب سے اور خانوادہ سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے آپ سب کو عرس ہاشمی کی آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، پورے ملک میں حالات ناگفتہ بھی ہیں، جس کے سبب عرس شریف کی تمام تقریبات خاندان کے مختصر سے افراد کے ذریعہ انجام پا رہی ہیں، اور چونکہ آج رمضان کی پہلی جمعہ بھی ہے، 7 رمضان بھی ہے، تو ہم نے مناسب اور بہتر سمجھا کہ آن لائن آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ آج حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ سے متعلق اور آپ کی تعلیمات سے متعلق گفتگو کی جائے۔ مختصر سے وقت میں دین کی اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا،
امید ہے کہ آپ تمام توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے محبوب بندوں کا تذکار جمیل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جہاں اپنی شان اور عظمت بیان فرماتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکار جمیل ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب اولیاء کرام کا بھی بڑی محبت کے ساتھ ذکر جمیل فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں اچھی طرح سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں میں وہ خاص طبقہ جنہیں صالحین کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے بے پناہ محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ سے شان اور عظمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے محبوب بندوں میں، اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام کی عظمتوں کا تذکار جمیل فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، یعنی اس کے محبوب بندے، اس کے اولیاء متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ آگاہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو، اولیاء اللہ کو نہ کسی بات کا ڈر ہے، نہ کسی بات کا خوف ہے، ان کا ایمان کامل ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس طرح کی آیات آپ قرآن مجید میں جا بجا پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا ذکر فرماتا ہے تو اس ذکر کے ساتھ ایمان کامل کا ذکر ہوتا ہے۔ اولیاء کی شان بیان ہوتی ہے تو اولیاء کی شان کے بیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کے تقوی اور طہارت کا ذکر جمیل فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے مقدس عمل کا بھی تذکرہ فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنا محبوب بناتا ہے یا جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں وہ درجے میں ایمان کے اعتبار سے بہت بلند و بالا مقام پہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کو ایمان کامل کے ساتھ ساتھ تقوی اور طہارت کی عظیم دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ولی اللہ کے پاس ایمان کامل ہو، جس بندے کے پاس ایمان کامل ہو، وہ بندہ لا محالہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی عظیم دولت جس کے پاس ہو اور جس کے سینے میں ایمان کی عظیم شمع روشن ہو، یقیناً ایمان کی اس کیفیت کے ذریعہ، ایمان کی اس برکت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو تقوی اور طہارت کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنا بناتا ہے انہیں ایمان کامل کی دولت بھی دیتا ہے، حسن عمل بھی عطا فرماتا ہے، تقوی اور ورع کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اپنا بناتا ہے انہیں بلند و بالا مقامات بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اولیاء اللہ کی شان و عظمت موجود ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنا کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ امام ابو داود اور امام نسائی اسے اپنی سنن میں لاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان بیان فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کی محفل ہے، صحابہ اکرام کی محفل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کچھ بندے ایسے ہیں، یعنی اللہ والوں کی تعداد ہر دور میں ہوگی مگر کثرت کے ساتھ نہیں، بلکہ کچھ بندے ہوں گے، کچھ بندے ہوں گے اللہ کے، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے اور نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، یعنی نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کہ یہ کون بندے ہیں، انہیں اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، ایسی شان انہیں دی گئی ہے، یہ کون بندے ہیں، تعجب بھی کریں گے اور رشک بھی کریں گے، انبیاء بھی شہداء بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ان کی علامت اور نشانی بیان فرمائی کہ ان کی محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، باہمی محبت، وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی رشتہ داری کی وجہ سے، نہ مالی لین دین کی وجہ سے۔ ان کے عمل میں اور ان کی محبت میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، رشتہ داری درمیان میں حائل نہیں ہوتی، نہ مال و دولت درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے مقرب بندے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی محبت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے، انہیں کوئی نہ خوف ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم یاد کر کے، اللہ کی قسم یہ لفظ استعمال کر کے، اللہ کی قسم کھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو باہمی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ بندے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ہوتا ہے، وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان بندوں کی شان، ان بندوں کی عظمت دیکھ کر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء رشک کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے جن کی شان اور عظمت کو دیکھ کر کے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ نور ہوں گے، ان کے چہرے نور والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیگر روایات میں آیا کہ وہ نور والے ہوں گے، ان کے چہرے نور والے ہوں گے، ان کے لباس سے نور کی شعاعیں پھوٹتی ہوں گی، ان کے چہروں سے نور نکلتا ہوگا،
ان کے اماموں سے نور نکلتا ہوگا، وہ نور کے ممبروں پر، نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ یونس کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، قال هذه الآیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور سارے صحابہ کے درمیان اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ مقدس ہستیاں یا وہ نور کے چہرے والے نورانی ہستیاں جن کی شان اور عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، وہ میری امت کے اولیاء اللہ ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولیاء اکرام کی شان اور عظمت صحابہ کے درمیان بیان فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے۔ 14 صدیوں سے حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ والے پیدا ہوتے رہے ہیں اور صبح قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ، یعنی یہ کہ اللہ والے جب بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے اولیاء کو شان و عظمت دیتا ہے اور ان سے دین کا بڑا کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، جلیل القدر اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، بڑی بڑی ہستیوں کو پیدا فرمایا، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا، آپ شواہد کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی معتبر کتابوں کے مطالعے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے محبوب اولیاء کو عطا فرمایا ہے۔ ایک ایک اللہ والا جہاں گیا وہاں اس ولی اللہ نے، اس اللہ والے نے دین کی خدمت انجام دی، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ کے بندوں کے دلوں میں دین کا چراغ روشن فرمایا، کفر اور شرک کے دلدل سے نکال کر اللہ کے بندوں کو ایمان اور ایقان کے اجالے عطا فرمائے۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر، بڑے بڑے ایثار اللہ کی راہ میں پیش کر کے اللہ والوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ سلسلہ 14 صدیوں سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ امر اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اولیاء کرام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑے محترم ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بڑے محترم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم اسی ولیوں کی مقدس جماعت کے ایک چمکتے دمکتے ستارے، قطب دکن، غوث زمن حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں۔ 7 رمضان آج حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر کا عرس مبارک کا دن۔ ہم انشاءاللہ باذن اللہ مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر سے متعلق اور سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کے سلسلہ نسب سے متعلق اور سلسلہ طریقت سے متعلق بھی بہت ساری باتیں کریں گے، اور سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کے شیوخ
آپ کے سلسلے کے جلیل القدر مشائخ، ان کا بھی تذکار جمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے چمکتے دمکتے شہزادے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ آپ کا سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدہ فاطمہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو نسب کی بڑی زبردست طہارت عطا فرمائی، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ نسب کا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ جعفری سادات میں سے ہیں، آپ رضوی سادات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ائمہ اہل بیت کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ائمہ اہل بیت سارے کے سارے آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا ایک عظیم سپوت کے طور پر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ شتاریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ حضور غوث الثقلین سے منسلک ہے۔ حضور غوث الثقلین غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلے کے بانی و بانی ہیں، اور سلسلہ شتاریہ یہ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر کا مشرب رہا ہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر سلسلہ شتاریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور مشرباً حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر سلسلہ شتاریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ شتاریہ دراصل بلاد عرب میں بستامیہ، عشقیہ یا تیفوریہ سلسلے کے نام سے مشہور ہے، اور بلاد عجم میں یہ سلسلہ شتاریہ کے نام سے معروف ہے، مشہور ہے۔ سید العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلے کے بانی و بانی ہیں۔ آپ کا مزار مقدس ایران کے شہر بستام میں مرجع خلائق ہے۔ اولیاء اللہ کی تاریخ میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے اقوال میں یہ قول پڑھنے میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام میں ایسا ہے جیسے فرشتوں کی جماعت میں حضرت جبرائیل کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت بڑی نعمتوں سے، بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، تصوف کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی کو روحانی اعتبار سے بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے اعتبار سے بھی، دین کی خدمت کے اعتبار سے بھی، تصوف کے اشاعت کے اعتبار سے بھی، تعلیمات تصوف کے اشاعت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی روحانیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد یہ سلسلہ، میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہندوستان میں حضرت سیدنا عبداللہ شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعہ پہنچا، اور حضرت سیدنا عبداللہ شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ
اس سلسلے کے اکابر بزرگوں میں سے، ہندوستان میں سلسلہ شتاریہ کو لانے والوں میں حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مانڈوگڑھ مدھیہ پردیش میں کھنڈوا کے قریب میں وہ شہر ہے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں حضرت سیدنا عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مرجع خلائق ہے، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری اس زمانے میں یعنی 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران سے ہندوستان تشریف لائے، اور آپ نے سلسلہ شتاریہ کی اشاعت میں، سلسلہ شتاریہ کے فروغ میں، اور سلسلہ شتاریہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں، بالخصوص بلاد ہند میں سلسلہ شتاریہ کو مضبوط کرنے میں حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا رول رہا ہے، بڑی خدمات آپ کی رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں سلسلہ شتاریہ کا آپ نے تعارف کرایا۔ اس سلسلے کو سلسلہ شتاریہ کہا جاتا ہے، اور اس کی کئی وجہ تسمیہ بیان کی گئی۔ 2 معروف وجہ تسمیہ اس سلسلے کو سلسلہ شتاریہ کیوں کہا جاتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ویسے دیکھا جائے تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس سلسلے کے اکابر بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ نے بھی سلسلہ شتاریہ کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کی تاریخ میں آپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ ایسے ہی ہندوستان میں حضرت عبداللہ شتاری نے سلسلہ شتاریہ کو پھیلانے کی زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ تو سلسلہ شتاریہ کو سلسلہ شتاریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شتر یشترو سے مشتق ہے، اور اسے اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا معنی تیز رفتار کے ہے، اور تیز رفتار کا معنی تیز دوڑنے والا اونٹ، اسے تیز دوڑنے والا اونٹ کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، شتار یا شتار، تیز دوڑنے والا اونٹ۔ اسے تیز دوڑنے والے اونٹ سے کیوں منسوب کیا گیا؟ کہ اس سلسلے کے اوراد اور اذکار اتنے جامع، اتنے مکمل، اور اس قدر مضبوط اوراد و اذکار ہیں، وظائف ہیں، کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ سلوک کی منزل طے کرتے ہوئے اس سلسلے کی تعلیمات کے ساتھ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تو دیگر سلاسل کی بنسبت اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے سالکان راہ طریقت بہت جلد منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سلسلے کو سلسلہ شتاریہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سلسلے کو سلسلہ شتاریہ اس حوالے سے الشترو، یعنی اس معنی میں اگر سلسلہ شتاریہ کو سلسلہ شتاریہ کہا جائے، الشترو کے معنی میں اگر اسے فتح کے ساتھ پڑھا جائے، شتار شاطر کا صیغہ مبالغے کے ساتھ الشترو اس حوالے سے پڑھا جائے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اس کی دلیل لی جاتی ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یعنی اس سلسلے کو سلسلہ شتاریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگ سالکان راہ طریقت اپنا چہرہ دنیا سے پھیر کر کے، یعنی دنیا سے اپنا چہرہ، اپنا منہ موڑ کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یعنی اس سلسلے کے ماننے والے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنے چہرے کو
اس سلسلے کے ماننے والے اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ نفوس قدسیہ اپنے چہروں کو اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف کر لیتے ہیں. صرف رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کا مقصود ہوتا ہے. وہ دنیا سے منہ موڑ کر کے صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف منہ کر لینے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والوں کو شتاری کہا جاتا ہے. اس کے دو وجوہات بیان کیے گئے. اس سلسلے کے اکابر بزرگوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور ان میں حضرت ایک عظیم بزرگ جو گزرے حضرت شیخ بہاؤالدین شتاری، انہوں نے بھی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک اس سلسلے کی بے شمار تعلیمات پہنچائی ہیں. اور بالخصوص سلسلہ شتاریہ کے حوالے سے، چونکہ یہ بہت ہی مشہور معروف سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے اکثر شیوخ سلسلہ قادریہ کے بھی شیوخ ہیں. حضور غوث الثقلین کے مشائخ بھی اسی سلسلے کے مشائخ ہیں. اس کا طریقہ اور اس سلسلے کے اشغال، اس سلسلے کے اوراد، اس سلسلے کے وظائف اور اس سلسلے کی تعلیمات اپنے اندر بڑی کشش رکھتے ہیں. بڑی جامعیت ہے سلسلہ شتاریہ کی تعلیمات میں. اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں، معلومات لیں، تو اس سلسلے کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ شتاریہ کے اشغال اور سلسلہ شتاریہ کی شان و عظمت سے متعلق جامع اصول اور قوانین اس طرح بیان فرمائے جو اعداد اور شمار کے اعتبار سے 10 ہیں. یعنی 10 اس سلسلے کے اصول اور قوانین بیان فرمائے، اشغال بیان فرمائے سلسلہ شتاریہ کے. فرمایا سلسلہ شتاریہ کے 10 قوانین ہیں. پہلا یہ توبہ، یعنی ما سوا اللہ سے علیحدہ اور جدا ہو جانا. اللہ کے سوا، یعنی توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ساتھ میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب سے علیحدہ ہو جانا. تو سلسلہ شتاریہ میں توبہ کا یہ معنی بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد زہد، یعنی خواہشات دنیا خواہ کم ہو یا زیادہ ان تمام سے کنارہ کش ہو جانا. توکل، یعنی اسباب کو ترک کر دینا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، یعنی اسباب پر نظر نہ رکھنا، خالق کے اسباب پر نظر رکھنا. اسباب پر توجہ نہیں کرنا، خالق کے اسباب پر نظر رکھنا، پوری توجہ خالق کے اسباب کی طرف ہو. تیسرا اصول بیان کیا توکل. چوتھا اصول بیان کیا قناعت، یعنی تمام خواہشات نفسانی کو چھوڑ دینا. پانچواں اصول بیان کیا عزلت، یعنی از ابتدا تا مرگ لوگوں سے جدا رہنا، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک بندوں سے الگ تھلگ رہنا. دین کی خدمت کرنا، بندوں سے الگ تھلگ رہنا، بندوں میں رہنا مگر بندوں سے الگ تھلگ رہنا. جیسے کہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے. کہ سلسلہ شتاریہ کا ایک اصول قناعت، اور اس کے بعد فرمایا عزلت. اور چھٹا اصول فرمایا توجہ الی اللہ، یعنی ما سوا اللہ سے تمام خواہشات و لذات کو ترک کر کے صرف خدا ہی کی ذات کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لینا. پھر ساتواں اصول اس کا بیان کیا کہ اس سلسلے میں صبر ہے، یعنی مجاہدے کے ذریعہ نفس کی تمام آلائشوں کو، آسائشوں کو، مسرتوں کو کچل دینا، ختم کر دینا، صبر کرنا. پھر آٹھواں اس کا اصول بیان کیا رضا الہی، یعنی اس سلسلے کے تمام ماننے والے سالکان راہ طریقت اپنے تمام ارادے کو ختم کر کے تعزیز خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی جملہ تدبیروں کو قضا و قدر کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر نواں اس کا اصول بیان کیا ذکر، اللہ اکبر. کہا کہ اس سلسلے میں یعنی اللہ کی یاد کے علاوہ وہ سب کچھ پسے پشت ڈال دیتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس ذکر کے
ذکر کا اس سلسلے کا 9واں اصول ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اور پھر اس کے بعد 10واں اصول ہے مراقبہ، یعنی اپنے وجود اور قوت کو ختم کر دینا، گویا کہ اپنے کو مردہ تصور کرنا، یعنی اپنے وجود کو مراقبہ کرنا۔ مراقبہ عمومی طور پر تصور کا نام، بیٹھ کر کے ہم دل کی دھڑکنوں پر توجہ کرتے ہیں، اپنے دل کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سلسلہ شتاریہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مراقبہ اپنے وجود اور قوت کو ختم کر دینے کا نام ہے۔ بلکہ مراقبہ کیا ہے؟ کہا کہ ان سب چیزوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو مردہ تصور کرنا، یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں فنا تصور کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مراقبے کا یہ معنی اور یہ مطلب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیمات کا تذکرہ ہوا، اس سلسلے کے اوراد و اذکار کا تذکرہ ہوا، اور خصوصی طور پر اس سلسلے کے اوراد و اذکار کے حوالے سے سرکار سیدنا محمد غوث گوالیری اور سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خدمات اس سلسلے کی ادا فرمائی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر سلسلہ شتاریہ کے بزرگوں میں چند نام آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں۔ بالخصوص حضرت عبداللہ شتاری کا نام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر حضرت عبداللہ شتاری جیسے بزرگوں کو بھی بھیجا۔ حضرت شیخ محمد اولا قازن شتاری رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ شتاریہ کے بڑے بزرگ ہیں، آپ کا مزار حاجی پور بہار میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الفتح ہدایت اللہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ سلسلہ شتاریہ کے گزرے ہیں۔ حضرت شیخ حضور شاہ ظہور حاجی حمید حضور رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ شتاریہ کے بڑے بزرگوں میں سے حضرت شیخ محمد غوث گوالیری کے پیر و مرشد ہیں، آپ کا آستانہ بھی بہار میں مرجع خلائق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی، بے پناہ فروغ عطا فرمایا، تو وہ سلطان الموحدین حضرت حمید الدین شاہ محمد غوث گوالیری قدس اللہ تعالی سرہ العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بڑا فروغ عطا فرمایا۔ پھر آپ کے بعد حضرت سیدنا و مرشدنا وجیہ الحق والملت والدین حیدر علی ثانی مجدد مئت عاشرہ حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک احمد آباد میں مرجع خلائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس سلسلے کے چمکتے دمکتے ستارے بنایا۔ اس سلسلے کے چمکتے دمکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں میں آپ کو ایک نمایاں مقام عطا فرمایا، اور سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے ہیں۔ سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے برادر سرکار سیدنا برہان الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار سیدنا برہان الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں اور سرکار وجیہ الدین کے بھتیجے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے، جن کا آستانہ احمد آباد میں مرجع خلائق ہے۔ ہندوستان میں قرآن مجید کے پہلے محشی، علوم دین کے حوالے سے جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کم و بیش ساری درسی کتابوں کا حاشیہ حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علوم و فنون کی دولت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس زمانے میں آپ اندازہ کر لیں، میں آج سے کم و بیش 450 450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں 450 سال قبل عرب سے وہاں کے بڑے بڑے علماء حضرت سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی
علیہ کی بارگاہ میں آپ کے یہاں آپ کی خدمت میں استفتاء روانہ کرتے تھے، سوال روانہ کرتے تھے، فتویٰ پوچھتے تھے. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ علمی اعتبار سے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی جلیل القدر شخصیت حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنے والی نظر آتی ہے. سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی سے آپ نے فیض حاصل فرمایا ہے، اور ہندوستان میں اکابر اولیاء کرام، اکابر علماء حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے عالم دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی. تقویٰ، طہارت، وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہی ہیں، مگر علم دین کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے تھے. حضرت خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی، آپ گفتگو فرما رہے تھے. آپ کے شاگردوں میں بھی بہت سارے شاگرد اہل اللہ میں سے تھے. آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے تلامذہ بھی اہل اللہ میں سے تھے. حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی کو حضرت خواجہ خضر سے گفتگو کرتے ہوئے کسی شاگرد نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ خواجہ خضر ہیں، اور خواجہ خضر سے سرکار وجیہ الدین گفتگو فرما رہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ جب مطلب کی گفتگو وغیرہ ختم ہو گئی تو وہ شاگرد سرکار وجیہ الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ سے خواجہ خضر ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ اور خواجہ خضر ملاقات کر رہے تھے، میں نے دیکھ لیا. سرکار وجیہ الدین خاموش رہتے ہیں. پھر وہ شاگرد سرکار وجیہ الدین کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ خواجہ خضر علیہ السلام سے کیا فیض لے رہے تھے؟ خواجہ خضر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کیا فیض لے رہے تھے؟ سرکار وجیہ الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمدی ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. محمدی فیض لیتے نہیں ہیں، محمدی فیض دیتے ہیں. حضور کی امت فیض لیتی نہیں ہے، حضور کی امت فیض دیتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی علوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ کو حیدر علی ثانی کہا جاتا ہے، مجدد میت عاشرہ کہا جاتا ہے، استاذ الاساتذہ کہا جاتا ہے، استاذ زمن کہا جاتا ہے، شیخ الشیوخ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ علم دین کی بے پناہ خدمات لی، اور آپ کے شاگردوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار وجیہ الدین کو ایسی شان اور ایسی عظمت عطا فرمائی. پھر اب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر کو اسی خانوادے میں پیدا فرمایا. یعنی وہ گھرانہ علمی گھرانہ، سرکار وجیہ الدین کا خانوادہ علمی خانوادہ، سرکار برہان الدین حسینی کا خانوادہ علمی خانوادہ. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کہ عرب سے علماء استفتاء کرتے تھے، تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کتنی بڑی ذات ہوگی. اللہ اکبر. حضرت سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ 984 ہجری میں پیدا ہوئے. 984 ہجری میں حضرت ہاشم پیر دستگیر کی ولادت ہوئی. علمی گھرانہ، علمی خانوادہ. آپ نے آنکھیں کھولی تو پورا کا پورا گھرانہ علم کی دولت سے، علم کے نور سے معمور تھا. علم کی خیرات آپ کے گھرانے سے بٹتی تھی، علم کی خیرات آپ کے گھرانے سے لوگ لے جاتے تھے. اس گھرانے میں حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھولی. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کا اپنا مبلغ علم کیا تھا. عمومی طور پر اولیاء کرام اپنی کرامات سے مشہور ہوتے ہیں،
مگر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ والے علم باطن کے ساتھ ساتھ علم ظاہر میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کو آپ لے لے، آپ نے جس خانوادے میں آنکھیں کھولی ہیں، آپ کی پیدائش جس خانوادے میں ہوئی ہے، وہ خاندان، وہ خانوادہ علمی اعتبار سے ہندوستان کے چنندہ خانوادوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جتنے ظاہری علوم و فنون تھے وہ سارے کے سارے اس خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ ہم حضرت سرکار سیدنا بندہ نواز گیسو دراز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے علماء میں تھے، بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو ہم صرف کرامات کے حوالے سے جانتے، علمی اعتبار سے بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ نظام الدین محبوب الہی کی ذات، بالخصوص حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کرامات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، مگر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضور غریب نواز ہندوستان کے بڑے علماء میں سے تھے، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ۔ علوم ظاہرہ میں بھی حضرت غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ صرف کرامات دکھانے والے نہیں ہیں، کرامات تو ان کے یہاں ان کے خدام بھی دکھاتے ہیں، کرامات معیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، اللہ والے بہت بڑے علم والے بھی ہوا کرتے تھے۔ اس بات پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ ساری باتیں کافی حد تک معلوم نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جیسا کہ میں نے نسب کا ذکر کیا، آپ حسینی ہیں، آپ عابدی ہیں، آپ باقری ہیں، آپ جعفری ہیں، آپ کاظمی ہیں، آپ رضوی ہیں اور آپ تقوی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ ائمہ اہل بیت کا میں نے تذکرہ کیا، یہ نسبتیں امام موسیٰ رضا کے حوالے سے یہ رضوی ہیں، امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے یہ کاظمی ہیں، امام جعفر الصادق کے حوالے سے یہ جعفری ہیں، امام باقر کے حوالے سے یہ باقری ہیں، امام زین العابدین کے حوالے سے یہ عابدی ہیں، اور یہ امام حسین کے حوالے سے حسینی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور یہ عظمت نسب کے اعتبار سے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو عطا فرمائی۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کی جب ولادت ہوئی تو چند ہی گھنٹوں میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا، آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کو دودھ پلانے کا مسئلہ درپیش ہوا، کہا کہ اب یہ نو مولود بچے کو دودھ کون پلائے؟ تو بہت ساری خواتین جو بچوں کی ماں تھی وہ آگے آئیں اور حضرت ہاشم پیر دستگیر کو دودھ پلانا چاہیں، مگر حضرت ہاشم پیر نے کسی کا دودھ پینا قبول نہ فرمایا۔ بہت ساری خواتین جو نو مولود بچوں کی مائیں تھیں وہ حضرت ہاشم پیر کو دودھ پلانا چاہتی رہی، لیکن آپ کسی کا بھی دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر روایت میں لکھا گیا ہے کہ ایک لڑکی جو ابھی بالغہ نہیں تھی، اسے حکم ہوا یا القاء ہوا، وہ آگے آئی، اس نے وضو کیا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی وہ بچی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، یا وہ بچی جو ابھی ماں نہیں بن پائی تھی، کنواری بچی، کنواری لڑکی جو ابھی ماں نہیں بن پائی تھی، نہ اس کی شادی ہوئی تھی نہ وہ کسی بچے کی ماں تھی، کنواری لڑکی آگے آئی، اسے القاء ہوا، حکم ہوا، آگے آئی، اس نے وضو کیا، حضرت سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کو اپنے گود میں لیتی ہے اور گود میں لے کر کے دودھ پلانے لگتی ہے، تو حضرت ہاشم پیر دستگیر کی یہ کرامت پیدا ہوتے ہی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنواری لڑکی کے ذریعہ حضرت ہاشم پیر دستگیر کو دودھ عطا فرمایا۔ حضرت ہاشم پیر دودھ پینے لگے۔ پھر بچپن میں یہ کرامت دیکھ کر کے لوگ حیران پریشان تھے
کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کنواری لڑکی جو حضرت ہاشم پیر کو دودھ پلاتی تھی، لوگ حیران پریشان تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں کی سمجھ سے یہ باہر بات تھی، بچپن سے ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ بچہ بہت کمالات والا بچہ ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر اس کنواری لڑکی سے دودھ پیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جلدی جلدی میں بغیر وضو کرے دودھ پلانے کے لیے آ جاتی تھی، مگر حضرت ہاشم پیر دستگیر اس کا دودھ پینا قبول نہ فرماتے تھے۔ بغیر وضو کے جب بھی وہ دودھ پلانا چاہیے، حضرت ہاشم پیر دستگیر نے اس کا دودھ نہیں پیا۔ جب بھی وہ بغیر وضو دودھ پلانا چاہیے، بار بار اس نے مشاہدہ کیا، وہ بغیر وضو کے آ جاتی تھی، دودھ پلانے لگتی تھی، حضرت ہاشم پیر دودھ نہیں پیتے تھے، اور جا کر کے جب وہ وضو کر کے آتی تھی تو پھر حضرت ہاشم پیر اس کا دودھ پینے لگتے تھے۔ اللہ اکبر! چھوٹا سا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ، نومولود شہزادہ، آپ اندازہ کریں کہ دودھ پلانے والی باوضو ہے یا نہیں ہے، یہ شعور اس بچے کو کیسے آ گیا؟ ہم یہاں رک کر کے یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنہیں اپنا بنا لیتا ہے انہیں ایسے کمالات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر نے ہوش سنبھالا تو آپ نے علم دین حاصل کیا، قرآن مجید حفظ فرمایا، اپنے جد بزرگوار حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ جتنے علوم ظاہر تھے وہ علوم ظاہر آپ حاصل کرنے میں لگ گئے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے علوم فنون ہیں سارے علوم و فنون آپ حاصل کرنے میں لگ گئے۔ آپ کو حضرت سرکار سیدنا وجیہ الدین حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف رہا۔ جب سرکار سیدنا وجیہ الدین کا وصال ہوا تو کم و بیش حضرت ہاشم پیر کی عمر مبارکہ 14 یا 16 سال کی تھی۔ پھر آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار وجیہ الدین حسینی کے جانشین ہیں ان سے اکتساب فیض کیا۔ جتنے ظاہری علوم ہیں وہ سارے ظاہری علوم حضرت ہاشم پیر دستگیر نے حاصل کیے۔ یہاں رک کر کے پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت ہاشم پیر دستگیر نے ظاہری علوم حاصل کیے۔ میرا خطاب جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے، اور خصوصی طور پر حضرت ہاشم پیر دستگیر سے عقیدت محبت رکھنے والے تمام وابستگان سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ہاشم پیر دستگیر کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ علم دین یعنی علم دین کے بغیر، علم دین کی دولت کے بغیر کوئی سالک راہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت کے علم کے بغیر طریقت، حقیقت اور معرفت کے علوم کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ علم شریعت پہلے، علم ظاہری پہلے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر نے بڑی محنت کر کے علم دین حاصل کیا، حافظ قرآن ہو گئے، عالم و فاضل بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ظاہری علوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری علوم کی دولت سے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو سرفراز فرمایا۔ تو حضرت ہاشم پیر دستگیر کی سیرت کا یہ باب ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہر سالک راہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ ہر پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ عالم فاضل اگر نہیں بن سکتے تو کم سے کم بنیادی طور پر علم دین کی معلومات ہونی چاہیے، تاکہ علم کی برکت سے، علم دین کی برکت سے آپ کا عمل اچھا ہو جائے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز کرنے والے بن جاؤ، حلال حرام کے درمیان تمیز کرنے والے بن جاؤ، فرائض اور واجبات کے پابند بنو۔ اس کے لیے کم سے کم علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر نے اپنے سارے ماننے والوں کو یہ عظیم
تعلیم سے سرفراز فرمایا، علم دین حضرت ہاشم پیر دستگیر نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو بڑے کمالات عطا فرمائے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ 2 مرتبہ حضرت ہاشم پیر دستگیر بارگاہ رسالت میں حاضری کے شرف سے مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 حج فرمائے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ہاشم پیر دستگیر 2 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ 2 سال حضرت ہاشم پیر دستگیر نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دکن کی طرف، جنوبی ہند کی طرف تشریف لائے۔ یعنی قیام پذیر تو آپ گجرات میں تھے، وہاں سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حج کی سعادت سے فارغ ہو گئے، زیارت روضہ رسول اللہ سے فارغ ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار پر انوار سے سرفراز فرمایا، بے شمار نعمتیں حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ بیجاپور کی طرف جاؤ، وہاں جا کر کے دین کی خدمت کرو، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو بیجاپور بھیجا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم بزرگوں کے تعلق سے یہ مطالعے میں بات آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ کہیں گئے ہوں۔ اللہ اکبر! حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے حکم سے تشریف لائے، اور جنوبی ہند میں حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ہاشم پیر دستگیر کی شخصیت اس حوالے سے منفرد نظر آتی ہے کہ جتنے بزرگان دین تشریف لائے ان میں حضرت ہاشم پیر دستگیر کا مقام و مرتبہ سب سے جدا اس لیے ہے کہ حضرت ہاشم پیر دستگیر جنوبی ہند بیجاپور اپنی مرضی سے نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تشریف لائے ہیں۔ یہ سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی امتیازی شان ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور، گول گنبد جس بادشاہ نے بنایا محمد عادل شاہ، اس کا باپ ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی حکومت تھی عادل شاہ کی، بہت پھیلی ہوئی سلطنت، بہت پھیلی ہوئی حکومت عادل شاہ کی۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیجاپور جائیں، گمراہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ابراہیم عادل شاہ کی حکومت ظاہری طور پر اسلامی حکومت تھی، مگر ابراہیم عادل شاہ ثانی کی دور حکومت میں سارے غیر اسلامی رسوم کا رواج تھا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی بڑی بڑی معتبر کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے گا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جنوبی ہندوستان پر 2 بزرگوں کا، 2 صوفیوں کا احسان ہے جن کی وجہ سے جنوبی ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، بالخصوص دکن میں اسلام پھیلا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، ایک حضرت سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے دست حق پرست پر اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس زمانے میں سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر نے گمراہی کے ماحول کو ختم فرمایا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کا دور حکومت، اس کی سلطنت جو غیر اسلامی رسوم کا مرکز بنی ہوئی تھی، جس کے دربار میں غیر اسلامی رسوم چلا کرتے تھے، کتاب نورس وغیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر تشریف لائے تو ابراہیم عادل شاہ ثانی تائب ہو کر، اس کا بیٹا تائب ہو کر، اس کا پورا خاندان تائب ہو کر حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر توبہ کرتا ہے اور آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کے بیجاپور آنے سے قبل ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے خواب میں
تشریف لا کر حضرت ہاشم پیر دستگیر سے متعلق خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی تو اچھی طرح جانتا تھا حضرت ہاشم پیر دستگیر کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام خود خواب میں تشریف لا کر کے حضرت ہاشم پیر دستگیر سے متعلق بشارت عطا فرمائے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بیجاپور میں رہے اور ایسی دین کی خدمات انجام دی، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایسا نمایاں کردار ادا فرمایا، تاریخ کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کے بے شمار کرامات، حضرت ہاشم پیر دستگیر کے وجود مسعود سے ظاہر ہونے والے خرق عادات، واقعات، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ اٹھائیے پڑھیے۔ بالخصوص روضۃ الاولیاء بیجاپور آپ پڑھیں، برادر مکرم ڈاکٹر سید افضل پیرزادہ ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حضرت ہاشم پیر اور سلسلہ شتاریہ ایک مطالعہ، یہ کتاب آپ پڑھیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کتنی عظیم تھی آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کرامات بہت ساری کرامات ہیں، ان میں سے ایک دو کرامات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر چونکہ شروع میں جب آپ بیجاپور تشریف لائے تھے تو آپ کا قیام محلہ زہرا پور میں تھا۔ محلہ زہرا پور آج بھی اس محلے کو جورا پور کہتے ہیں، مگر ایک وہ زہرا پور ہے، بہت مشہور معروف بیجاپور کا محلہ، وہ پورا علاقہ تھا، وہاں آپ کا قیام ابتدائی دور میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم بیداری میں تھا، مجھے حکم ہوا کہ مسجد کی طرف چلا جائے تو حضرت ہاشم پیر مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اس علاقے میں جو مسجد تھی، حضرت ہاشم پیر مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے۔ ممبر پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہاشم حسینی آئے ہیں۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے قریب گیا، سلام کیا، دست بوسی قدم بوسی کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، ایک لقب عطا فرمایا، اقبال الشریف ہاشمی ہاشمنا، یعنی لقب عطا فرمایا ہاشمی ہاشمنا علی ولی تعالی۔ اللہ اکبر، یہ لقب عطا فرمایا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کو بے شمار دعاؤں سے نوازا۔ حضرت ہاشم پیر فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ عالم بیداری میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بے پناہ دعاؤں سے سرفراز فرمایا، بے پناہ فضل و کرم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کی روحانی شخصیت اس قدر مضبوط، اس قدر مستحکم کہ ہم جب پڑھتے ہیں حضرت ہاشم پیر کو تو ہم اپنی قسمت پہ اور اپنی نسبت پہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ جناب والا، اس زمانے میں بادشاہ ابراہیم عادل شاہ، محمد عادل شاہ، اس کا پورا خانوادہ حضرت سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے کفش برداروں میں سے تھا، عقیدت مندوں میں سے تھا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بے پناہ دعاؤں سے انہیں نوازتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ سلطان محمد عادل شاہ ایک مرض میں مبتلا ہوا، اور مرض کیا تھا؟ جب بھی بارش ہوتی تھی، بارش کے موقع پر بجلی کڑکتی تھی تو بجلی کی آواز سے وہ گھبرا جاتا تھا اور ہول شروع ہو جاتا تھا، بے چینی شروع ہو جاتی، جیسے ہی بجلی کی آواز وہ سنتا تھا پریشان ہو جاتا تھا، اسے برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت سرکار سیدنا ہاشم پیر دستگیر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے اس نے حضرت ہاشم پیر کی بارگاہ میں سارا معاملہ پیش کیا، کہا کہ حضور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔
حضرت حاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ سے فرمایا کہ جا، آج کے بعد تجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ روضۃ الاولیاء بیجاپور میں بھی اور حضرت حاشم پیر کی سیرت کی کتابوں میں اور تذکروں میں ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے دادا بزرگوار سید العلماء سید شاہ مصطفیٰ حسینی ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب تذکرہ کتب دکن، جس کا جدید ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے، اس کتاب میں بھی یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں سرکار حاشم پیر کی سیرت اور آپ کی کرامات وغیرہ، کہ حضرت حاشم پیر نے فرمایا کہ جا، آج کے بعد بجلی کڑکے گی، بارش ہوگی، مگر اس کی آواز تجھے نہیں سنائی دے گی۔ حضرت حاشم پیر کی زبان سے نکلنے والے کلمات، اللہ اکبر، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ اکبر۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی بیجاپور میں بارش ہوئی، جب بھی بجلی کڑکتی رہی، سارا بیجاپور بجلی کے کڑکنے کی آواز سنتا تھا۔ بادشاہ کے دربار کے سارے لوگ بجلی کے کڑکنے کی آواز سنتے تھے، مگر بجلی کے کڑکنے کی آواز محمد عادل شاہ کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت حاشم پیر دستگیر نے ایسا کرم فرمایا بادشاہوں پر۔ اور پھر آنے والوں کے لیے کیا تھا؟ صبح سے شام تک حضرت حاشم پیر کے پاس جتنے لوگ ہدیہ نذرانہ پیش کرتے تھے، حضرت حاشم پیر سارا کا سارا ہدیہ، سارا کا سارا نذرانہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ یعنی وہ صبر اور شکر کی منزل جو خواص کا خاصہ رہی ہے، اللہ والوں کا خاصہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاشم پیر کو اس مقام پہ فائز فرمایا تھا۔ کچھ بھی اپنے پاس حضرت حاشم پیر نہیں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اسے ہن کہتے تھے، ہن کہتے ہیں۔ حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو کچھ آپ کے پاس ہدیہ نذرانہ آتا تھا، صبح سے لے کر شام تک سارا کا سارا اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ توکل کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب ہوتا ہے شکر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ والوں کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لٹا کر کے شکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا آپ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعلیم فرمائی، فرمایا کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرنا جس میں نفی و اس بات کا پہلو ہے، اس سے بندہ خواہشات نفسانی سے کٹتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے جڑتا ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی آپ نے تعلیم فرمائی۔ حضرت حاشم پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کی تعلیم میں، اپنے مریدوں کی تلقین میں بے پناہ وقت خرچ فرماتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا تعلیم میں خرچ ہوتا تھا۔ مریدوں کو واعظ فرماتے تھے، مریدوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ مریدوں کی مجلس میں واعظ فرمانے لگے، نماز عصر کا وقت جاتا رہا، نماز عصر کا وقت جاتا رہا یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت قریب آیا، سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت حاشم پیر اور آپ کی مریدین سارے نماز عصر ابھی ادا نہیں فرمائے تھے۔ مریدین حضرت حاشم پیر کے سوچ رہے تھے کہ اب شیخ پتہ نہیں کیا کریں گے، بالکل نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت حاشم پیر جلدی جلدی گئے، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کر کے حضرت حاشم پیر دستگیر واپس آئے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو نماز عصر کے وقت پر لایا ہوا ہے، یعنی سورج نماز عصر کے وقت پہ آیا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے سورج نماز عصر کے وقت پہ آیا ہوا ہے۔ جلدی جلدی حضرت حاشم پیر اور آپ کے مریدین نماز عصر ادا فرماتے ہیں
اور پھر اس کے بعد سورج غروب ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کو کیسے کمالات عطا فرمائے تھے، کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ روایت کے اعتبار سے حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر کا وصال 9 رمضان کو ہوا، مگر 6-7 رمضان کو آپ کا عرس پاک مشہور ہے، معروف ہے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں وصال فرما گئے۔ حضرت ہاشم پیر کا آستانہ بیجاپور میں مرجع خلائق، اور آپ کا سلسلہ پورے دکن میں پھیلا ہوا، پورے ہند میں پھیلا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاشم پیر دستگیر کے ذریعہ دین کی بڑی خدمات لی۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی بڑی خدمات انجام دی، تصوف کی دنیا میں بڑی خدمات انجام دی۔ لاکھوں گم گشتہ راہ کو حضرت ہاشم پیر دستگیر کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ لاکھوں قلوب میں حضرت ہاشم پیر دستگیر نے ایمان کی شمع کو روشن فرمایا، دعوت و تبلیغ کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کے اتنے احسانات دکن کے رہنے بسنے والے مسلمانوں پر ہیں کہ وہ صبح قیامت تک اسے نہ اتار سکتے ہیں، نہ فراموش کر سکتے ہیں۔ ہم سب آج حضرت ہاشم پیر دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس ہدیہ کو، ہم سب کے اس نذرانے کو جو ہم آپ حضرت ہاشم پیر دستگیر کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت ہاشم پیر دستگیر کے عرس کی برکتیں اور آپ کے عرس پاک کی رحمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر حضرت ہاشم پیر دستگیر کے وسیلے سے مولا کرونا وائرس سے پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، بالخصوص وطن عزیز کو اس سے نجات عطا فرما، اور سارے اہل ایمان پر مولا اپنے فضل و کرم کی بارش فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔